بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار شاویز, سی ای او ٹاپ 10 مارکیٹنگ, چیئرمین اوورسیز کوآرڈینیٹر کمیٹی اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن 2023-2025. آج میرے ساتھ میرے کپتان, میرے پریزیڈنٹ سردار طاہر محمود صاحب, جو کہ صدر ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے اور ہمارے صدر ہیں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے جتنی بھی کمپنیز ہیں, آتھرائز سیلز پارٹنر ہیں, وہ انہی کے امبریلا کے اندر کام کر رہی ہیں. تو آج میں اپنے ان تمام ممبرز کے لیے اوورسیز کلائنٹ کو اس بجٹ کے اندر کیا ریلیف ملا, اور وہ آج جو ہے وہ میں سردار صاحب سے جانوں گا کہ کنسٹرکشن کے لحاظ سے جو آپ لوگوں کو جو انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے قبل کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور بجٹ کے اندر آپ لوگوں کو جو ریلیف ملا ہے اس کے اندر عمل درآمد کب شروع ہوگا, اور آپ نے اگر پیسہ ریمیٹنس پاکستان کے اندر بھیجنا ہے تو وہ آپ کیسے بھیجیں گے, کتنا ٹیکس ہوگا, بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں آپ نے کمپلیٹ واچ کرنا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ سردار طاہر محمود صاحب ہیں. ان سے سب سے پہلے میں یہ پہلا سوال ہمارا یہی ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی کو, کلائنٹس کو, جو ابھی گورنمنٹ نے ٹیکس جو بجٹ آیا ہے, بجٹ کے اندر ان کو کیا ریلیف ملا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوگا؟ جی سردار صاحب. تھینک یو ویری مچ سردار شاویز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ جو سیشن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے جو اوورسیز کلائنٹس ہیں ان کے لیے, اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ چونکہ ہماری اکنامک جو کنڈیشنز ہیں وہ اتنی زیادہ فیوریبل نہیں ہیں, اور ہم آلریڈی آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے اندر ہیں, تو شاید بجٹ اس دفعہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت ہی اس میں سختی ہو, اور جو ٹیکسز ہیں ان کی شرح میں کافی حد تک اضافے کا خیال بھی تھا لوگوں کا. تو اگینسٹ آل آڈز الحمدللہ جب بجٹ آیا, اور اس کے اوپر ہم نے بجٹ سے پہلے بہت سا کام کیا, اور ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کنونس کیا کہ چونکہ ہمیں ریمیٹنسز کی بھی ضرورت ہے, تو ہمارے جو بھائی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے ہمیں خصوصی مراعات کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک میں ریمیٹنسز بھیجیں, جس کی ہمارے ملک کو شدید ضرورت ہے. اور ہم اس وقت جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو اس کی فوری ریمیڈی یہ ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان میں اضافہ ہو, جو ہماری روپی ڈیویلیویشن ہے یہ رکنی چاہیے, تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اپنا پیسہ اسی اپنے کنٹری میں جس میں وہ ریزائڈ کر رہے ہیں اس میں روکنے کے بجائے اپنے ملک میں بھیجیں, اور ان کو اس کا اور مارکیٹ کا اور جو انٹر بینک ٹرانزیکشن ہے, انٹر بینک ریٹ ہے, اس میں جو بہت زیادہ 20 یا 25 روپے کا ڈفرنس ہے, تو اس ڈفرنس کو بھی کم ہونا چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو چینلز ہیں جس کی وجہ سے بینک چینلز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجیں, تو انہی ریمیٹنسز کا فائدہ وہ ریفلیکٹ کرے گا ہمارے جی ڈی پی کے اندر بھی, وہ ریفلیکٹ کرے گا ہمارے ریمیٹنسز کے اندر بھی, اور اس کا ایک گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا, اب جو کلائنٹس جن ممبرز نے انویسٹمنٹ کی سی ڈی ایس سیکٹرز کے اندر یا کنسٹرکشن کے حوالے سے, وہ اپارٹمنٹ کے اندر یا کمرشل پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ یا پہلے کی ہوئی ہے یا ابھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ کتنا دینا پڑے گا, جس طرح فائلر کا تھا, نان فائلر کا تھا؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو میرے اس چینل کے توسل سے دیکھ, ان کو یہ بڑا کنسرن ہے کہ انہوں نے جو 90s کے اندر یا آج سے 5-10 سال قبل انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر ابھی ٹیکس کے اوپر کیا سر اس کے اوپر ہوگا؟ دیکھیے شاویز, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس بجٹ میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے $1,00,000 تک کی جو ریمیٹنس ہے اگر وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر ان سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. دوسرا جو 7E ہے ڈیم رینٹل انکم, وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو وہ 7E اٹریکٹ نہیں کرتی. وہ ڈیم رینٹل انکم کیا تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زائد پلاٹ ہیں, یعنی 25 ملین سے زیادہ کی اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہے, تو اس کے اوپر آپ کو ایف پی آر ویلیو کا 1% آپ کو اینولی ایک رینٹ کی اماؤنٹ پے کرنی تھی. لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ سہولت ہے
کہ ان کو وہ ڈیم رینٹل انکم نہیں پے کرنا. اسی طرح جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے, ان کو فائلر کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے کہ وہ وہی ٹیکسز پے کریں گے جو کہ پاکستان کے اندر ایک فائلر پے کرتا ہے. مور اوور یہ ہے کہ جو اگر آپ ایڈوانس ٹیکس جو پے کرتے ہیں پراپرٹی خریدنے کے لیے, تو اس میں آپ کو یہ سہولت ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو کہ ان کو ایڈوانس ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا. ہم نے گورنمنٹ کو اس بات پہ کنونس کیا کہ پاکستان سے باہر سے جو پیسہ پاکستان میں آتا ہے وہ آلریڈی لوگ ان ممالک کے اندر جہاں پہ وہ ریزائڈ کر رہے ہیں وہاں آلریڈی ٹیکسز پے کرتے ہیں, اور اس پیسے سے جب وہ پاکستان میں پراپرٹی بائی کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے تو یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے. تو اس بات کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ریئلائز کیا اور ایڈوانس ٹیکس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اب آپ جو بھی پراپرٹی بائی کریں گے آپ کو ایڈوانس ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. ہاں, جب آپ واپس اس کو سیل کریں گے پراپرٹی کو تو ظاہر ہے وہ اس ملک سے آپ کو اگر جو گین ہے وہ یہاں سے ہوگا تو بیچتے ہوئے آپ کو گین ٹیکس نیچرلی پے کرنا پڑے گا, لیکن اس کی شرح بھی فائلر والی شرح ہے, اس حساب سے آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے نامساعد اور مشکل حالات کے باوجود گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیز کو ریلیف دیا ہے, یہ ان کا حق بھی بنتا تھا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو فائدہ بھی ہوگا. اب میری درخواست ہے ہمارے تمام بہن بھائی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور وہ اپنے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اپنا گھر بھی بناتے ہیں اور پیسیو انکم کے لیے بھی یہاں پہ رینٹل انکمز اور انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, تو یہاں ہمارے ملک میں جو رینٹل ریٹرنز ہیں وہ بھی اور جو آپ کا کیپٹل ہے وہ بھی بڑا زبردست گرو کرتا ہے, اور پاکستان میں جو ROI ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پوری دنیا میں اتنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے یہاں اس ملک میں ہے, چونکہ ہم 26-27 کروڑ کی آبادی کا ایک ملک ہیں, فیملیز ایکسپینڈ کر رہی ہیں. 0.7 ہمارے آلریڈی ہم کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہاؤسنگ یونٹس ہم ڈیفیشنسی میں ہیں, اور اس میں ہمیشہ اس میں ہر سال 0.7%, 0.8% کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ پروڈکٹ ہے جو پروڈکٹ کی مانگ اور بائر ہر وقت موجود ہے. لوگوں کی فیملیز ایکسپینڈ کر رہی ہیں, پہلے ایک گھر کی ضرورت تھی اب 2 گھروں کی ضرورت ہے, 3 گھروں کی ضرورت ہے, بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہیں, تو لوگ اپنے گھروں کو بھی اسی طرح جو گھر بنتے ہیں وہ رینٹ کے اوپر بھی فوری طور کے اوپر لگتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا باقی تمام جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے آپ کو اس میں بہت انپریسیڈنٹڈ ریٹرنز مل سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ جب انویسٹمنٹ کریں تو آپ دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کریں, ڈیو ڈیلیجنس کریں, یہ دیکھیں کہ یہ اسکیم کیا یا تو کوئی گورنمنٹ کی اسکیم ہے یا یہ اپرووڈ اسکیم ہے. جو اپرووڈ اسکیمیں ہیں ان ڈیولپرز کے ساتھ کام کریں, ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جن کا ٹریک ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہو. اس سے پہلے انہوں نے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بنائے ہوں یا بلڈنگز بنائی ہوں, ان بلڈنگز کو ڈیلیور کیا ہو, وہاں پہ رہنے والے لوگ ان کی سروسز سے مطمئن ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں میں جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا سر, یہ فائلز کا جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں آج کل آپ کو اندازہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اوورسیز کلائنٹ نے جو ہے وہ سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو ابھی اس کے اندر یہ بہتری کب ہوگی اور یہ جو ٹیکس ہے اس کے اوپر یہ عمل درآمد کب سے سٹارٹ ہو جائے گا؟ اور جو سوسائٹیز کے اندر اور ہمارے میرا جو اوورسیز کلائنٹ ہے بیسیکلی انہوں نے بہت ساری سوسائٹیز, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے مثال کے طور پہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں ZM انٹرنیشنل کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر یا کیپٹل سمارٹ سٹی یا نیو میٹرو سٹی گوجر خان, یہ ان تمام ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اس کے اندر بہتری کا کتنا چانس ہے اور کب بہتری آئے گی؟ ان لوگوں کو سمر اس کا کب ملے گا جو اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں؟ اور یہ جو بجٹ ہے اس کے اوپر اگر کوئی CDS سیکٹرز کے اندر یا کمرشل کے اندر عمل درآمد گورنمنٹ ہماری کب سے اس کے اوپر سٹارٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے, بجٹ اپروو ہوگا اسی جون کے اندر, اور 1 جولائی سے جو وہ بجٹ ہوگا اس کے مطابق جو اپروو بجٹ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن 1 جولائی سے سٹارٹ ہو جائے گی.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کب سے بہتری آنا شروع ہوگی. دیکھیے جس ڈیولپر کے ساتھ بھی آپ نے پروڈکٹ پرچیز کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ را لینڈ خریدنا, اس کی ایکوزیشن کرنا, پھر پلاننگ, پرمیشنز, اس کے بعد اس کی نقشے بنانا اور پلاننگ پرمیشن, اور اس کے بعد اپروول, اور اپروول کے بعد ڈیولپمنٹ کا آغاز. اگر جو سوسائٹی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹریک کے اوپر چل رہی ہے, لینڈ ایکوائر کر لی ہے, کیا لینڈ ان کے پاس موجود ہے, کیا انہوں نے اپنی پلاننگ اور پرمیشن کے عمل سے وہ گزر چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دی ہے, اور ان کے ڈیولپمنٹ کا پیس کیسا ہے اور اس کی پروگریس کیسی ہے. تو ڈیولپر کا کام ہے کہ آپ کو وقت کے اوپر پروجیکٹ بنا کے تیار کر کے آپ کو ہینڈ اوور کرنا, اس کو پوزیشن دینا. باقی نیچرل پروسیس ہے, مارکیٹ کبھی اوپر جائے گی, کبھی مارکیٹ نیچے آئے گی, اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی وقت کے اوپر اپنی اقساط ادا کریں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں سے آپ نے پہلے بھی دیکھا, جن کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ انہوں نے وقت پہ پروجیکٹ بنائے بھی, ڈیلیور بھی کیے, اور آج وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یا جو لوگ آباد ہیں وہاں پر وہ ان کی سروسز سے مطمئن بھی ہیں. تو یہ نیچرل پروسیس ہے. مارکیٹ ہم نے 2017 میں 4,26,000 روپے کا 30-60 کا پلاٹ سیل کیا تھا. آج وہ پلاٹ کروڑ, سوا کروڑ روپے کا, 1.5 کروڑ روپے تک کا پلاٹ ہے, 2.25 کروڑ روپے کا بھی وہاں پہ پلاٹ ہے. لیکن اس میں وقت گزرا ہے, 2002, 3, 4 سے لے کے اس وقت وہ جا کے میچور ہوا ہے. ہزاروں گھر وہاں پہ بن گئے, اپارٹمنٹس بن گئے, بلڈنگز بن گئی, بڑے بڑے آئیکنک پروجیکٹ وہاں پہ بن گئے. اس کے بعد فیصل ٹاؤن تھا اگر, تو فیصل ٹاؤن کا جو فیز 1 ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 2013 کے قریب, 2013-14 میں, اور اس کا پوزیشن ملا 3 سال کے بعد, 3.5 سال کے بعد وہاں پہ اس کے بعد گھر بننا شروع ہوئے, بلڈنگز بننا شروع ہوئیں. آج آپ دیکھیے کہ وہی پلاٹ جو ہے وہ 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے کا, جو 18 لاکھ روپے کا پلاٹ انسٹالمنٹس کے اوپر سیل ہوا تھا. اسی طرح اگر فیز 2 ہے تو فیز 2 میں بھی ابھی آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے وہ سیل ہوا تھا. سیل ہونے کے بعد اس وقت اس کا جو نقشے کا عمل ہے وہ تقریباً اس کا لے آؤٹ پلان آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے, اور اکتوبر سے اس کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی. تو آپ یہ مختلف عید کے بعد ہم وہاں پر وزٹ بھی کریں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ چلیے گا. تو آپ کے جو کسٹمرز ہیں جن لوگوں نے یہ پلاٹس بائی کیے ہیں وہ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ہزاروں کنال لینڈ ہے, اور ہزاروں کنال لینڈ کے اوپر اس وقت جو پریلیمنری ڈیولپمنٹ ہے اس کا کام چل رہا ہے. اکتوبر سے وہ باقاعدہ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا اس کا آغاز ہوگا. تو یہ ڈے بائی ڈے اور آنے والے 3-4 سالوں میں جس میں کہ انسٹالمنٹ پلان ہے, تو 3-4 سال کے اندر اندر ہی ایک نیا شہر وہاں پر بننے کے لیے جا رہا ہے. 350 کے فٹ میں کا مین بلے وارڈ, 5,500 کنال کے اوپر اس کا مرکز, اور اسی طرح بڑے بڑے اسکول کے پلاٹس, یونیورسٹیز, اسٹیڈیم اور تمام امینٹیز جس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں ایک بڑے شہر کو یا ڈاؤن ٹاؤن کو, تو وہ انشاءاللہ وہاں ساری چیزیں آپ کو انکارپوریٹ کر کے دیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا سردار صاحب کہ جو اوورسیز کلائنٹ ہیں ان کو ظاہر ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ان کے یہاں پر عزیز و اقارب ہیں, ریلیٹیوز ہیں, تو وہ جب بھی کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ یا کسی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے وہ باہر ہوتے ہیں, تو وہ کسی بھی اپنے ریپریزنٹیڈ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے چیک کریں, آپ ان سے ہم ڈیل کریں, یا ہم نے باہر سے پیسہ بھیجنا ہے. تو وہ اوورسیز کلائنٹ کو اس چیز کی بڑی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اگر ہم پیسہ بھیجیں تو وہ جو ریئلٹر ہے, جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے, وہ اس کو اسی مقصد کے لیے, اسی مشن کے لیے, یا اسی پلاٹ کے لیے, اسی فائل کے لیے جس مقصد کے لیے ہم بھیج رہے ہیں تو اسی جگہ کے اوپر لگائے. تو آپ بینگ اے پریزیڈنٹ ہمیں کیا کہیں گے کہ ان اوورسیز کلائنٹ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ جس وقت آپ کی اگر خدا نخواستہ صحت خراب ہوتی ہے آپ کی یا آپ کی فیملی میں سے کسی کی, تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بیسٹ پاسبل آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اس کو اویل کریں, اور اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کا ایک بڑا زبردست ٹریک ریکارڈ اور بہت اچھا ڈاکٹر ہو, بڑا اچھا فزیشین ہو, بڑا اچھا میڈیکل اسپیشلسٹ ہو, تاکہ وہ ڈائگنوز کر سکے. اسی طرح جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ کو خریدنے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کنسلٹنٹ, ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ جو جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو, جو
اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہو اگر اسلام آباد کی حد تک ہے، اور اگر کوئی باقی دیگر شہروں میں ہیں تو فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے ساتھ جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہو، تاکہ آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہے اور آپ کو بہترین کنسلٹنسی بھی مل سکے۔ تو جو ہمارے رجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہمارا ادارہ ہے جہاں کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی رجسٹریشن گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ، اور ڈی این ایف بی پی رجسٹرڈ لوگ، ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز، اس کے ساتھ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں صرف انہی تک آپ کنفائن رہیں، انہی کے ساتھ آپ کاروبار کریں، تو وہ لوگ ہوں گے جو باقاعدہ ایک جن کا ایکسپیرینس بھی ہوگا اور وہ آپ کے لیے بہترین کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کریں، اور مور اوور آپ اپنی بھی ڈیو ڈیلیجنس اس پروڈکٹ کے بارے میں ضرور کریں جہاں پہ آپ یہ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، پلاٹ بائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں خود بھی تھوڑی سی ڈیو ڈیلیجنس آپ ضرور کریں۔ آپ اگر اسلام آباد میں ہیں، سی ڈی اے میں ہیں، تو سی ڈی اے کی ویب سائٹ سے دیکھیں وہ پروجیکٹ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے، آر ڈی اے میں ہے تو آر ڈی اے میں ضرور دیکھیں، ویب سائٹ کے اوپر اس کی انفارمیشن اویلیبل ہوگی وہ وہاں سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے۔ جہاں جو بھی متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہاں پہ اگر رجسٹرڈ جو اسکیم ہے یا ڈیولپر ہے یا بلڈر ہے تو اسی کے ساتھ آپ پریفر کریں کاروبار کرنے کو۔ بہت شکریہ جی سردار صاحب۔ اب اس کے اوپر آپ میری جو کمپنی ہے، لاسٹ آخری کویسچن جو ہے میرے کلائنٹس کو اوورسیز کو، کہ ٹاپ 10 مارکیٹنگ کے اوپر آپ کے کیا ریویوز ہیں، یا آپ کی جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہے جس کا آپ نے مجھے چیئرمین اوورسیز کوآرڈینیٹر کمیٹی 2023-2025 بنایا ہے، تو اس کو آپ میرے کلائنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے میری کمپنی کے بارے میں؟ جی سردار صاحب، ڈیفینیٹلی آپ، چونکہ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور یو آر لائک مائی ینگر بردرز، تو آپ نے بہت اچھا، بہت صاف ستھرا اور بہت ہی نفیس کام کیا ہے، اور مارکیٹ میں آپ کے اوپر آپ ایک ٹرسٹ وردی پرسن ہے، آپ کی کمپنی کا ایک ماشاءاللہ معتبر نام ہے، تو جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ بھی آپ سے مطمئن ہیں، اور جو فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ بزنس کریں گے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بزنس کریں، چونکہ آپ اوورسیز پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے آپ کو یہ کمیٹی بھی جو دی ہے کوآرڈینیشن کے لیے، فار بیٹر کوآرڈینیشن، تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کی جو کوآرڈینیشن ہے اور آپ کا جو چینل ہے یا آپ کے جو پیجز ہیں ان سے جو بھی پیغام جائے تو وہ پیغام ایسا ہو جیسے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کا اسپوکس پرسن بات کرتا ہے، اور مفاد عامہ کے لیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم سراہتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں، اور آپ کا بھی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹاپ 10 مارکیٹنگ کے ساتھ بزنس کیجئے، اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اس میں فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ سردار صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔